السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی آپ کو اپنے پروگرام کڑوا سچ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام حیران کن معلومات، واقعات اور خوفناک حادثات سے پردہ اٹھاتے ہوئے خوشی و غمی کے عکس بند کردہ دلچسپ مناظر پر مشتمل ہے۔ ناظرین، بنی نوع انسان کی تخلیق کے خالق نے اپنی مخلوق کو کائنات میں بے یار و مددگار رسوا کرنے کی بجائے اس کو رعنائیوں سے نواز دیا۔ ادھر بچے نے آنکھ کھولی، چند قدم چلنا سیکھا تو والدین نے 3 پہیوں والی سائیکل پر بٹھا دیا۔ زمانہ قدیم میں بار برداری اور طویل مشکلات سے بھرپور سفر کو گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ اور پھر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے شاعر مشرق کے نام سے منسوب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کروا دیا۔ ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ میاں صاحب کی حکومت ایک فوجی آمر کے ہاتھوں ختم کر دی گئی، لیکن خوش قسمتی سے اس منصوبے کے بدخواہ اس کو مکمل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج لاہور کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر محکمہ شہری ہوا بازی، جس کو سول ایویشن اتھارٹی کہا جاتا ہے، کا دفتر خوش آمدید ٹولے کی آماج گاہ بن چکا ہے، جہاں 34 سال سے تعینات سول ایویشن کے افسران سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جبکہ دیانتدار اور فرض شناس افسران اہلکاران سینئر ہونے کے باوجود جونیئر افسران کے ماتحت کام کرنے پر مجبور ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق سول ایویشن کے بعض اعلی حکام کی عشیر بات سے مخصوص انداز سے اپنے اکاؤنٹ میں چھٹیاں نہ ہونے کے باوجود وہ لوگ چھٹیاں بھی لے رہے ہیں اور مراعات سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اعلی حکام کی خاص منشا پر کام کرنے والے افسران کو ان کے کیڈر سے ہٹ کر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اعلی حکام کے منظور نظر افسران قواعد و ضوابط پامال کرتے ہوئے نہ صرف بہترین کورسوں پر بار بار جاتے ہیں بلکہ پلک جھپکتے ترقیاں بھی پاتے ہیں۔ اس وقت ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی خالد چودھری صاحب وہ انتہائی دیانتدار اور ایماندار افسر ہیں۔ خالد چودھری صاحب اور خاص طور پر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جنید امین صاحب، ان کی پوری کوشش ہے کہ محکمے سے کرپشن، بدعنوانی کو نکال باہر کیا جائے، مگر کیا کیا جائے کہ سیاستدانوں کے چہتے جو ہیں وہ ایک نہیں چلنے دے رہے۔ ناظرین، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو ان لوگوں سے گفتگو سنواتے ہیں جن کو ایئرپورٹ پہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد اکرم، سپروائزر۔ اچھا اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹھیکہ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ناصر محمود اینڈ کمپنی ہے، جی جی، جینیٹوریل کنٹریکٹر ہیں، تو ان کا ہے کام۔ وہ پی آئی اے کے ساتھ انہوں نے ٹینڈر میں یہ کام لیا تھا، جی جی، تو اب ان کا کام ہے، ہم ان کا سٹاف ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاس کتنے بنوا رکھے ہیں؟ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے پاس پاسز ہیں باقاعدہ اندر جانے کے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ 38 پاسز ہیں اس وقت۔ جی، تو جو راؤنڈ دی کلاک ہم نے شفٹ دی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے 3 شفٹوں میں ہمارے بندے کام کرتے ہیں اور وہ اپنی اپنی لوکیشن پہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو پاسز ہیں ان کی تعداد 58 ہے۔ اگر کسی نے بتایا تو غلط بتایا۔ 38 ہے جی، 38 ہے۔ ان کا کیا کام ہے جی؟ اندر صفائی کا کام ہے۔ جتنے پی آئی کے آفسز ہیں، سی آئی پی لانجز ہیں، ڈومیسٹک انٹرنیشنل چیک ان کاؤنٹر ہیں، پی آئی اے کے اندر آفسز ہیں، ہمارے ایپرن پہ پی آئی اے کے آفسز ہیں، تو ان میں وہ صفائی کا کام کرتے ہیں۔ پروٹوکول بھی ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، پروٹوکول نہیں کرتے۔ میں نے اکثر دیکھا سامان وغیرہ نکلواتے ہوئے۔ نہیں، ایسا کوئی کام۔ لیکن آپ کا پاس بنا ہوا ہے، جی، آپ کے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ لوگ جو آتے ہیں باہر سے یا باہر سے کہہ کے ان سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے ان لوگوں کو کلیئر بھی کراتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا سٹاف نہیں کرتا، وہ جو پروٹوکول کے لوگ جن کی پروٹوکول پہ ڈیوٹی ہے، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کے لوگ نہیں کرتے؟ نہیں، ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ لیکن کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ پروٹوکول نہیں کرتے، پروٹوکول ہمارے لوگ پروٹوکول کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پروٹوکول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کلینر سویپر جو ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ پروٹوکول کرے؟ یہ تو سمپلی نہیں، نو ملی بھگت۔ پروٹوکول کرتے ہیں، ہائی جینٹری کرتی ہے، آئی ایس آئی کرتی ہے، اور دوسرے
पुलिस करती है या आप इल्जाम लगा रहे हैं मुल्क के एक हसास अदारे पे। नहीं, जो लोग बड़े बड़े प्रोटोकॉल करते हैं, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया मुल्क के हसास अदारे पे कि वो मुल्क का हसास अदारा जो है वो ये गलत काम करता है। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा। नहीं, आपने खुद ही कहा प्रोटोकॉल से। नहीं, प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल कोई बड़ा दे सकता है ना, क्लीनर स्वीपर किसी को क्या प्रोटोकॉल दे सकता है? देखे ना, आपने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया एक मुल्क के सबसे बड़े हसास अदारे। देखें, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा करेगा, छोटा आदमी क्यों प्रोटोकॉल बड़े करेगा? से मुराद आपने बदनाम करने की कोशिश की उस हसास अदारे को। नहीं, आपने उसका नाम लिया। नहीं, सॉरी, मैंने बात यह कि हमारे हसास अदारे जो है मुल्क की हिफाजत करते हैं। सॉरी, लेकिन वो कभी किसी सूरत में भी इस तरह के गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन आप बराह रास्त कह रहे हैं कि वो हसास अदारा जो है वो इस किस्म के काम में मुलव्वस है। मैं ये कह नहीं रहा कि ISI करती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ पहले कहा है कि वो करती है। नहीं, मैंने कहा कि कोई बड़ा करेगा। हम जब आए तो हमारे 4 लगेज वहां रह गए। उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन करें तो हम आपको मतलब कि इन्फॉर्म कर देंगे, या शायद सुबह हमें ये कहा गया कि 6 बजे की फ्लाइट से, सुबह 6 बजे की फ्लाइट से हम आएंगे। उसमें हमारे लैपटॉप भी हैं, मेरी बच्ची की शादी है, सब चीजें उसके बीच में हैं, हमारी कीमती चीजें हैं और दवाइयां भी हैं। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं, आप यकीन करें, सारी मेडिसिन उसके बीच में है। हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, हमारा तकरीबन 3 दिन हो गए, तकरीबन 60-70 हजार हमारा लग चुका है। कौन से गेस्ट हाउस में ठहरे? हम लोग इधर जोहर टाउन में इधर गेस्ट हाउस है, हम वहां पर ठहरे हुए हैं। नहीं, हम लोग सियालकोट जाना है, ये हम लगेज की वजह से यहाँ ठहरे हुए हैं। मसला ये हुआ है कि हम जिस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं, हो सकता है कि फ्लाइट में जगह ना हो और हम हमारे वो लगेज ना लेके आए। इसमें मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त अपना नंबर भी लिखवा के गई हूँ। मैंने कहा भी है कि प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, जब लगेज पहुंचे हमें उसी वक्त इन्फॉर्म किया जाए। अब हम 3 दिन से बगैर लगेज के, आप सोचें आप हैंड कैरी में क्या चीज लेके आ सकते हैं, और ऊपर से कोई लिक्विड, कोई कुछ भी नहीं, मेरे पापा की दवाइयां भी नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं आई। हम 3 दिन से बैठ के यहाँ वेट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे यहाँ का नंबर दिया था कि आप खुद फोन करके पूछ लेना। आप सोच नहीं सकते, इन्होंने एक पेपर लिया सादा, उसके ऊपर टिकटें चिपका रहे हैं, तो मैं उनके मुंह दिखे जा रही हूँ। मैं आपको अभी तस्वीर निकाल के दिखा सकती हूँ अपने मोबाइल से कि मैं सोच रही थी ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पाकिस्तान की, ऐसे करते होते हैं ना। उन्होंने मेरा फोन उठाया है, तौर पे इन राइटिंग कंप्लेंट जी की है, की है हमने 123। आप अपना नंबर इनको, मैनेजर को, और रिटन कंप्लेंट देके दे के गई हूँ, मैं पूरा सारा कुछ लिख के दे के गई हूँ। इन्होंने एक दफा भी जिसे कहते हैं ना कॉल नहीं की। और ये मेरा ख्याल आपकी ये क्या है? ये टिकट्स हैं जिन पे हम आए हैं जी, जिसके ऊपर आप आए हैं। बोर्डिंग कार्ड है। ये आपके ओरिजिनल बोर्डिंग कार्ड जी। आप कितने लोग थे? 4 लोग हैं हम। 4 लोग हैं। चारों के लगेज नहीं आए, हम सिर्फ हैंड कैरी के साथ बैठे हुए हैं, और वो भी 3 दिन से। आप सोचें एक दफा, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, मैं क्यों करूँ क्या? मुझे कपड़े अपने में कपड़े लेते फिर रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से हर लड़की के लिए शादी जो होती है वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, और मेरे लिए तो यहाँ पे आके मुसीबत हो गई है। होनी थी, अब मुझे नहीं पता कि कब होएगी भी कि नहीं, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मेरी चीजें ही नहीं पहुंच रही। सारा सामान ऑफ कोर्स में वहां से उसी में होगा ना, मेरे लगेज में। मैं अब हैंड कैरी में थोड़ी ना शादी का सामान लेके फिरूंगी अब। जी। तो आप बेसिकली जो है वो रहने वाले जो है वो सियालकोट के जी, हम इसीलिए वेट कर रहे हैं। हम यहाँ लाहौर में फंसे हुए हैं। मैं यहाँ से आज तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हम इतने भी हमें पता है रूल्स का, ठीक है ना। हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमें ये नहीं है कि हमें किसी चीज का पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चलता है, और रूल्स के मुताबिक हमें पर पर्सन $100 मिलेंगे एक दिन के लिए। जिस दिन से हमारा लगेज नहीं ना आया, मैं वो पैसे लूंगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे कंफर्म करके अपना स्टैंप ऊपर देके और वो लिख के दें कि हमें ये मिले, क्योंकि उसके बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैंने यहाँ पे इतना शोर डालना है ना, और मैंने जाके जर्मनी में भी शोर डालना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, और ये हमारे साथ इस तरह नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किस तरह होता है, या लोग अपने साथ क्या कुछ नहीं करवा लेते, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग जिनके साथ क्या कहते हैं मामा, वो ज्यादती होती है और अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं, तो आई एम सॉरी, लेकिन उनकी हेल्प कौन? नाज़रीन, ये सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर यही हाल है कि वहां पर तैनात लोडर्स और पोर्टर्स ये मिलके इस तरह के काम कर रहे हैं कि अगर किसी का कोई सामान जो है वो जहाज से उतरता है तो बेशतर गैर ममालिक से आने वाली परवाजों से सामान चोरी कर लिया जाता है, और उसमें से बेशतर सामान हिस्सा बकदरे जुस्सा ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि पोर्टरों पर तैनात उनके अफसरान जो हैं वो फी पोर्टर 2000 रुपया वसूल करते हैं। मगर क्या किया जाए,
اس وقت تعینات ڈائریکٹر جنرل خالد چودھری، جو کہ اس سے پہلے بھی ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں لیکن ان کو رہنے نہیں دیا گیا، کیونکہ خالد چودھری وہ آفیسر ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ محکمہ شہری ہوا بازی کو اتنا عروج پر لے جایا جائے اور اس میں اتنی بہتری پیدا کی جائے، مگر وہ بہتری پیدا نہیں ہونے دی گئی کہ کبھی وزیر دفاع اور کبھی مختلف بیوروکریٹس نے ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ سول ایویشن اتھارٹی کو محکمے کے بعض افسران اور اہلکاران کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ اور دوسرے ایئرپورٹس پر ہونے والی بے ضابطگیوں، بے قاعدگیوں کے حوالے سے رپورٹیں بھی بھجوائی گئیں، مگر یہ سیاسی طاقتور قوتوں نے نہ صرف انکوائریاں رکوا دی بلکہ ان کو تبدیل کرنے میں ڈی جی جو کہ انتہائی دیانتدار آدمی ہے وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور ایئرپورٹ پر محمد سعید اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نمبر 370 یہ 34 سال سے تعینات ہیں۔ اے پی ایس آفیسر سیدہ طیبہ 1175 20 سال سے، شہباز رضوی جو 3 اپریل 1993 کو پی جی 8 میں تھی، 1 جولائی 2007 سے پی جی 9 میں چلی گئی اور 17 سال سے لاہور میں تعینات ہیں۔ سیما خان جو 27 اکتوبر 1988 کو پی جی 8 میں تھی، 1 جولائی 2008 کو پی جی 2 میں چلی گئی، 10 سال سے تعینات ہیں۔ رانا محمد کاظم جو 12 اگست 1990 کو پی جی 8 میں تھے، 2 ستمبر 1990 کو پی جی 2 میں چلے گئے، 31 سال سے تعینات ہیں۔ خرم شہزاد 18 اپریل کو پی جی 2 میں 6 سال سے تعینات ہیں۔ راشد حسین 4 اپریل 2004 سے پی جی 9 میں 5 سال سے تعینات ہیں۔ عبد الرزاق پی جی 2 میں 22 جون 2004 سے پی جی 9 میں 5 سال سے تعینات ہیں۔ شہزادہ تنویر 10 جنوری 2005 سے پی جی 9 میں 11 سال سے تعینات ہیں۔ احسان الحق 11 مئی 2000 کو پی جی 8 میں تھے اور 3 جولائی 2002 کو پی جی 9 میں چلے گئے، یہ بھی 7 سال سے تعینات ہیں۔ حامد بٹ یہ ان کا نمبر ہے 7987، یہ 25 سال سے تعینات ہیں۔ اے پی ایس ساجد محمود 1951 یہ 29 سال سے یہاں پر تعینات ہیں۔ میرے ساتھ سابق پی آئی اے مینیجر یعقوب جوید کامیانہ ہیں، ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ بہتر ہیں ماشاءاللہ جناب علی۔ وعلیکم السلام جوانی بھائی، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے کامیانہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جوانی صاحب۔ سر آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے بند کر دیا، سوری، میں نے اس کو سلو کر دیا۔ جوانی صاحب آج تو آپ ہمارے گھر جاب گم کے ماشاءاللہ کمال کر دی آپ نے، اور اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں، اس پہ تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی، اور آپ مجھ سے کیا پوچھنا پسند فرمائیں گے؟ اچھا کمیانہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی خالد چودھری صاحب تعینات ہیں، ان کا شمار ایک انتہائی دیانتدار، محنتی اور قابل افسران میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سول ایویشن اتھارٹی کو ابھارنے کی کوشش کی، اس شعبے کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ایسا مافیا جو ہے وہ اس محکمے میں اس جونکوں کی طرح چمٹا ہوا ہے جو کہ ان کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اتنی تفصیل سے ٹوٹل پروف کے ساتھ ہر چیز لے کے آئے ہیں، اس کو کام کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ ڈی جی تو بیچارے سول ایویشن ایک ادارہ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو چلنے دیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اور نظام کو چلنے دیا جا رہا ہے؟ تو ڈی جی بھی اسی کا حصہ ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کام کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو بندہ ہے، ڈی جی جنرل مینیجر کیا، ڈی جی ایک پورٹر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ایک لوڈر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ڈی جی ٹھیکہ تو نہیں دیتے نا؟ جی جی، تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکہ کون دیتا ہے۔ اور پچھلے دنوں خادم اعلیٰ پنجاب بہت ناراض تھے اے پی ایم احمد محبوب صاحد پہ۔ اب ہم نے پھر ان سے گزارش کی کہ سر یہ تو ایک کار کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے بیچارے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور بد سے بدنام برا لوگ ایسے ہیں جو جا کے کان بھرتے ہیں، اصل مافیا جو ہے اس کو آپ ابھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔
اچھا لیکن دیکھیں نا بات یہ یعقوب صاحب کہ اس وقت جو انتہائی جونیئر لوگ جن میں شوکت اسلم ہیں, ناصر شیخ ہیں جو کہ وہاں پر اے پی ایم کراچی ایئرپورٹ ہیں, اس کے بعد نادر شفیع ڈار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر الزامات ہیں کہ یہ کرپشن کنگ ہیں. انہوں نے احمد مختار کے عزیز ابو بکر اور اس کے بعد حاجی نواز جو ان کے ساتھ ہیں, یہ نادر شفیع ڈار تو ایک میکینیکل انجینئر تھے, اور ان کی بھی کرپشن کی بے شمار کہانیاں ہیں جو کل ہم تفصیل سے بتائیں گے. لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ لوگ جو کرپشن کنگ ہیں اور عرصہ دراز سے بیٹھ کے کراچی میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کے اربوں روپے کے ٹھیکے بانٹ رہے ہیں. درانی صاحب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے الحمدللہ اس وقت ڈی جی صاحب تو بیچارے بے بس, میں ان کو بے بس ڈی جی کہوں گا, وہ بھی سن رہے ہوں گے اور اللہ ان کی عمر دراز کرے. چیف جسٹس آف پاکستان بھی سن رہے ہوں گے, اور جس ایئرپورٹ کی انوگریشن میں میں خود شامل تھا, ماڈلوں میں شامل تھا, ارتھ بریکنگ میں شامل تھا, اس خواب کی تکمیل دیکھنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی سن رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان سے پہلے جو ڈی جی سی اے امین چودھری صاحب تھے, جی جی, ان کا حال دیکھیں, انہوں نے محمد نواز شریف صاحب نے ان کو وزیر اعظم سے زیادہ محبت دی, زیادہ عزت اور وقار بخشا ہوا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ ان کو ہی چھڑا مار دیا. تو یہ ڈی جی صاحب جرے آپ جن کا فرما رہے ہیں خالد چودھری صاحب, شریف آدمی انہیں کہیں چپ کر کے اپنا نوکری کریں, کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ ان کو کہیں زور لگا لیں کہ جن افسروں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے آگے یہ کتنا سٹینڈ کر سکتے ہیں. بھی دیکھیں درانی صاحب, جب آپ کے پیچھے بیک ہی نہیں ہوگی, جب آپ کو سچ بولنے کی سزا دے دی جائے تو آپ پروگرام نہیں کر سکتے. تو ڈی جی بھی تو ایک انسان ہے نا, عزت بچانے کے لیے وہ اپنا جتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں لیتے ہیں, ادروائز ان کو کہہ دیا جائے گا جاؤ خالد چودھری صاحب پھر اپنے 4 کلے زمین پہ پہنچو یا اپنے چھوٹا موٹا کاروبار کرو, سانو اپنا کم کر دو. آپ دیکھ لیں کروڑوں روپے کے ٹھیکے, دوانی صاحب کروڑوں روپے کے ٹھیکے جو ہیں, آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اندر جو ہمارا فرسٹ کلاس بزنس کلاس لاؤنج ہے, جی جی, سی آئی پی لاؤنج, نہیں سن لیں سر, جو پی آئی اے کے پاس ہے اس کا آپ جا کے ایریا دیکھیں تو اتنا بڑا ایریا ہے, وہ اوبلائز کرنے کے لیے سال سے وہ پی سی والوں کو دیا ہوا ہے. جی جی, اسی کے جس طرح سول ایویشن کا ہے لاؤنج, اس سے زیادہ خوبصورت دا بیوٹیفل ون وہ 5 اسٹار شالیمار لاؤنج رات کو سونے کے لیے ہے, اور اس پہ اٹینڈنٹ کا قبضہ ہے اور اس پہ دوسری ایئر لائنوں کو سلایا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس کا تو کرایہ معمولی اس کے لیے پی سی کو دیا ہوا ہے جسٹ فار نو ریزن, اور نیچے چھوٹی چھوٹی شاپس جو ہیں اس کے لاکھوں روپے کے کرایہ ہے. تو اس طرح کے بے شمار ابھی جو اس پڑوس میں ہے پی آئی اے کے شالیمار لاؤنج جو ہے, بزنس کلاس لاؤنج ہے, اس کے پڑوس میں بیک پہ ہی سول ایویشن کا لاؤنج ہے. وہ ابھی آپ نے فرما دیا ہے کہ اس کو سارے رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ کر کے دے دیا ہے. تو ڈی جی سی کیا کریں گا؟ اس میں تو جی 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہی نہیں, کل اصل میں تمام جو ٹھیکے ہیں نا ان کے حوالے سے کمیانہ صاحب ہم کل پروگرام کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ نادر شفیع ڈار جو میکینیکل انجینئر سے چیف کمرشل مینیجر بنے, ان کی کرپشن کی کیا داستان ہے, انہوں نے ایم بی اے کیسے کیا اور اس کے بعد محکمے میں انہوں نے اربوں روپے کیسے کمائے. ہم کل یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے دبئی میں جو محل بنایا ہے, جو لاہور میں انہوں نے کتنے ایکڑ کا, ہم ایک ایک چیز ڈاکومنٹس کے ساتھ دیں گے. بہت زبردست پروگرام ہے جی, اور آئی ول شیئر دیٹ پروگرام. اور میں گزارش کروں گا جناب شریف خالد چودھری صاحب سے, وہ اپنا تخلص شریف ہی رکھ لیں میرا خیال ہے, کیونکہ ان کی شرافت سے سول ایویشن تو ڈوبتا جا رہا ہے. تو بہتر نہیں کہ وہ بیچارے کہیں اعتکاف جا کے بیٹھ جائیں آنے والے روزوں میں, اگر ان میں ہمت ہی نہیں ہے. کمیانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بالکل درست کہا, لیکن وہ کیا کرے, ایک آفیسر جو انتہائی دیانتدار ایماندار, یہی خالد چودھری صاحب ہی نہیں بلکہ جنید امین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک انتہائی محنتی اور دیانتدار افسر ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ جب وہاں پر ایسے افسروں کا قبضہ ہو جو جونک کی طرح وہاں پر چمٹے ہوں, جس میں نادر شفیع ڈار کو دیکھ لیجئے گا, اس میں وہ جونیئر افسر طاہر سکندر ہیں, اس کے بعد امجد ملک ہیں جو کہ اسلام آباد, اور اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر بے شمار کرپشنوں میں ملوث رہے جن کے بارے میں ہم کل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے.
تو آپ بتائیں کہ بابا ہم بات کر رہے تھے، پہلے آپ کو وہ تفصیلات بتا دیں کہ سپرنٹینڈنٹ عاطف فیاض کھوکھر جن کا نمبر 5903 ہے یہ 25 سال سے تعینات ہیں. سپرنٹینڈنٹ اطہر نعیم جن کا نمبر 5620 ہے یہ بھی 26 سال سے تعینات ہیں. عرفان بٹ بھی عرصہ دراز سے لاہور ایئرپورٹ پر تعینات ہیں. یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالا افسران میں سے بعض ایسے افسران بھی ہیں جن پر سنگین نوعیت کی بدعنوانی اور بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں، مگر غیبی قوتوں کی اشیر بات سر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ایئرپورٹ پر مزید افسران میں اے پی ایس سپرنٹینڈنٹ اظہر فاروق جن کا نمبر 7644 ہے یہ بھی 23 سال کے لگ بھگ یہاں سے تعینات ہیں، جن کے بارے محکمہ دفاع کو بھجوائی گئی ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ڈیلی ویجز ملازمین جس میں انہوں نے کار خاص امجد، ہارون، ندیم اور رضوان رکھے ہوئے ان کے ذریعے پورٹرز کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے 3 سرکاری ملازمین کی گھر ڈیوٹی بھی لگوا رکھی ہے اور ان کی بیگم صاحبہ بھی اسی محکمے میں ملازم ہے. اسسٹنٹ سیکرٹری آغا سلطان 15 سال سے تعینات ہیں. موصوف کو اپنے ٹریڈ سے ہٹ کر ذمہ داریاں فراہم کی گئی ہیں. افسران کے یہ لوگ وہ چہتے ہیں جن میں اے پی ایس سپرنٹینڈنٹ عامر نمبر 5258 بھی یہاں پر تعینات ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ او جی ٹی کورس میں اعلیٰ افسران کی مہربانی سے بار بار جونیئر افسران کو بھجوایا گیا. ان میں پی جی آئی عفت سیما، اے ٹی سردار محسن شبیر، اے ٹی سی او سمیت پی جی 8 کے توقیر رانا سرفراز، الطاف حسین، اطہر فاروق، نجیب، افتخار کمال، اس کے بعد اختر نقاب، مبین، عرفان خان اور معین رشید شامل ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ افسران سفارش پر کورس تو کر لیتے ہیں مگر انہوں نے چند ہفتے بھی ایئر سائٹ پر ڈیوٹی نہیں کی. جس طرح ایس اے ٹی سی اور اختر شمس جو جونیئر افسر ہے نے جولائی 2007 میں سینئر اے پی ایم کورس کیا، بتایا گیا کہ بعض سینئر افسران محکمے میں ہونے والی اس ناانصافیوں پر ریٹائرمنٹ لینے پر غور کر رہے ہیں. اور بعض افسران نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ محکمہ میں چھٹی بھی اثر و رسوخ پر دی جاتی ہے. جس افسر کے اکاؤنٹ میں چھٹی نہ ہو اس کو تو چھٹی بالکل ہی کرا دی جاتی ہے. اور وہ چھٹی کیسے کرائی جاتی ہے کہ وہ ایک لفافہ جو ہے وہ مختلف ایئرپورٹوں پہ تعینات افسران کو دے دیتا ہے. اور ایک افسر نے ڈائریکٹر جنرل کو شکایت بھجوائی ہے کہ مجھے چھٹی نہیں دی جا رہی. اس کے برعکس جن لوگوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں ان میں ایس اے ٹی سی او شہباز رضوان کو ایکس پاکستان لیو جو دی گئی، ایس اے ٹی سی فاروق جاوید کو 84 دن کی چھٹی دی گئی، ایس اے کی سی او محمد یونس کو 73 دن کی چھٹی دی گئی، اے ٹی سی او محمد یوسف کو 72 دن کی چھٹی دی گئی، اے ٹی سی او عامر صدیق کو 80 دن کی چھٹی دی گئی، اے ٹی سی او افتخار محمد کو 70 دن کی چھٹی دی گئی اور اے ٹی سی او مبین جن کا نمبر 2258 ہے ان کو 732 دن کی چھٹی دی گئی. اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعض افسران کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے کرپشن عروج پر پہنچ گئی ہے. ماہانہ 200 انٹرنیشنل اور سینکڑوں ڈومیسٹک پروازیں ایئرپورٹ کی حدود میں اتاری جا رہی ہیں مگر ان کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر 1500 اے ایس ایف کے ملازمین مامور ہیں. انٹری گاڑی کی چیکنگ جو ہے وہ وائرلیس سیٹ سے کی جا رہی ہے جو اے ایس ایف سیکورٹی فورسز نے خود ایجاد کیا ہوا ہے. ایئرپورٹ کی سیکورٹی جہاں الرٹ ہے وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے 500 ملازمین کی تعیناتی کہا جاتا ہے کہ بہت کم ہے. اور روزانہ کی بنیادوں پر ہزاروں مسافروں کی بیرون ملک روانگی اور آمد میں ساتھ آنے والے سینکڑوں رشتہ دار مہنگی کنٹینوں پر پکنے بکنے والے 100 گنا مہنگے سامان کی خریداری کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی یہ ہے کہ بگے شاہ اینڈ کمپنی جس میں حاجی نواز اور دوسرے لوگ ہیں جن کو نوازا گیا ہے، اگر آج ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی وہ لاہور ایئرپورٹ کا وزٹ کر لیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح کمرشل والوں نے وہاں پر ایک منڈی بنا رکھی ہے. وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے، وہ لاہور ایئرپورٹ نہیں ہے. وہاں پر کمرشل
کہ جو افسران کراچی میں بیٹھے میں انہوں نے اس طرح ٹھیکے بانٹے ہیں جس کا حصہ جو ہے ان کو باقاعدہ مل رہا ہے. یہی نہیں بلکہ اس وقت تھرو پٹ کا جو ٹھیکہ ہے اس میں بھی لاکھوں روپیہ جو ہے وہ چیف کمرشل آفیسر نادر شفیع ڈار کو جا رہا ہے. نادر شفیع ڈار کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ ایک ہوٹل جو بن رہا ہے اس میں بھی حصے دار ہیں. اسی طرح ان پہ یہ بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پارکنگ میں بھی اپنا حصہ رکھا ہے اور ان کے خلاف نیب میں ایک انکوائری جب شروع ہوئی تو انہوں نے ملک سے باہر جانے کا سوچا. وہ بھاگنے لگے تھے لیکن چند وجوہات کی بنا پر رک گئے اور انہوں نے حصہ بقدر جثہ دے کے معاملہ رکوا دیا. لیکن آج جبکہ خالد چودھری اور جنید امین جیسے ایماندار اور محنتی افسران ہیں اور اس وقت سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں ان کا شمار بھی محنتی افسران میں ہوتا ہے، آج جب تک ان افسران کو پکڑ کے اور گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں نہیں بھجوایا جائے گا اور انہوں نے جو دولت لوٹی ہے، جو ملک کا خزانہ لوٹا ہے، اس میں ان سے بھی جس طرح توقیر صادق جو ہے اس سے خزانہ واپس لیا جا رہا ہے، جس طرح اوگرا کے توقیر صادق نے کرپشن کی، راؤ شکیل نے کرپشن کی، اسی طرح محکمہ سول ایویشن اتھارٹی میں جو افسران بے قاعدگیاں کر رہے ہیں، بدعنوانیاں کر رہے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ آج چیف جسٹس کو بھی اس پہ 100 موٹیو لے کے تو چیف کمرشل مینیجر اور وہاں پر تعینات امجد ملک جیسے دوسرے افسران کو بھی اپنے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں نے بتائیں کہ کس طرح کون کون سے ٹھیکے دیے اور کتنے میرٹ پہ دیے. اس حوالے سے کل ہم کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کہ کنٹینوں کے ٹھیکوں کو جان بوجھ کر زیادہ بولی میں بیچ دیا جاتا ہے، جس کی بدولت افسران خوش ہو جاتے ہیں جبکہ مسافر پھنس جاتے ہیں. اور رہی صحیح کسر مسافروں کے پروٹوکول کی آڑ میں پورٹر سروس کے انچارج عامر ملک وہ لے جاتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ تعینات عامر ملک جو ہیں وہ بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں. جب وہ اس ملازمت میں آئے تھے تو ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن آج ان کے پاس ایک نہیں 3 گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، پلاٹ ہیں. کیا نیب اس طرف توجہ دے گی؟ کیا ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی اور دوسرے لوگ اس طرف توجہ دیں گے کہ آج ایک پورٹر سروس میں تعینات اور ہیومن ریسورس میں تعینات افسران جو ہیں وہ کس سے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ صرف لاہور ایئرپورٹ سے چند افسران جو ہیں وہ ہر روز کم از کم 5 سے 6 لاکھ روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور پروٹوکول کی آڑ میں ایک ٹھیکہ دے دیا گیا پیپلز پارٹی گجرات کے صدر کو. بتایا گیا کہ وہ ایم پی اے کی ٹکٹ بھی لینے والے ہیں، لیکن وہ پروٹوکول کس قسم کا دے رہے ہیں؟ جب ان سے ہم نے بات کی اور وہاں پر ان کے نمائندے مینیجر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم نے فیس 500 روپے رکھی ہے وی آئی پی پروٹوکول کی، لیکن ان لوگوں سے 3 ہزار 5 ہزار روپیہ لیا جا رہا ہے. اور اندر لے جانے کی مد میں یہ لوگ نہ صرف چوریوں میں ملوث ہیں بلکہ بہت سارے غلط کام بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح صرف پروٹوکول کی آڑ میں ایک اندازے کے مطابق 8 سے 10 لاکھ روپے مہینہ کمائے جا رہے ہیں. ایئرپورٹ پر موجود ٹیکسی ڈرائیوروں نے بھی افسران کو بھتہ دے کر سادہ لو مسافروں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. چیک ان اور چیک آؤٹ کے لیے انٹرنیشنل فلائٹوں برطانیہ، امریکہ اور ناروے سے آنے والے مسافروں سے ڈالر مانگے جاتے ہیں. کبھی ان کے سامان کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کسٹم والے کسٹم انٹیلیجنس اور اینٹی سمگلنگ والے بھی کسر نہیں چھوڑتے. اور ایک آدمی جو کہ گھر بار کا پرانا کوڑ کباڑ بھی لے آیا ہوتا ہے اس پہ بھی جب کسٹم والوں سے کلیئرنس کروا کے وہ مسافر باہر نکلتا ہے تو لمبا مال کمانے کے لیے کسٹم انٹیلیجنس کے انسپیکٹر صاحبان اس گاڑی کو گھیر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی بیچارے کی مسافر کی شامت آ جاتی ہے اور وہ جو رہی صحیح رقم جو ناروے سے، لندن سے، امریکہ سے کما کے لاتا ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس والے اس سے چھین لیتے ہیں اور اس کے بیوی بچے جو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس طرح کے ایک نہیں بلکہ بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جس میں بہت سارے ایسے بزرگ جنہوں نے 10 سال باہر محنت مزدوری سے پیسہ کمایا اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جب وہ پاکستان آیا، چاہے وہ دبئی سے آیا، چاہے وہ لندن سے آیا یا کسی بھی ملک سے آیا، تو پاکستان آنے کے بعد اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں دوبارہ پاکستان نہیں آؤں گا. اس لیے دوبارہ پاکستان نہیں آؤں گا. میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ان سے السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی صاحب کیا حال ہے؟
जी अल्लाह का शुक्र है जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? लियाकत बोल रहा हूँ मैं लोधरा से। जी लियाकत साहब। सर क्या हाल है? ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त इधर से ना कुछ दिन पहले आए हैं, कराची एयरपोर्ट से उतरे हैं, उम्रा करने के लिए ग्रुप गया था। जी, 25 कुछ औरतें थी और कुछ मर्द थे। जी जी। उन लोगों का एयरपोर्ट वालों ने सामान जो है ना वो जब्त कर लिया जी, है। आधा जी। दिया है और आधा नहीं दिया है। ये कराची एयरपोर्ट की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद गया था उनको ना उधर रिसीव करने रिसीव करने के लिए गया था ना। जी जी। फिर उन्होंने उनका जमजम का पानी और कुछ खजूरें, ये सामान जो है ना उन्होंने उधर जब्त कर लिया था। जी जी। ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था इसलिए आपको कॉल की है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। आप तो ये बात कर रहे हैं कराची में भी मछली मंडी बनी हुई है, वहां पर भी सारे एयरपोर्ट पे ठेले की तरह, रेडियों की तरह वहां पर ठेके दिए गए हैं। और ये हमारी बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये सब कुछ किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि वजीर दिफा जो अहमद मुख्तार थे, उनके भांजे, भतीजे और रिश्तेदारों ने सिर्फ चीफ कमर्शियल मैनेजर्स के साथ मिलके उनकी मिली भगत से अरबों रुपए के ठेके कोड़ियों के भाव जो है वो दे दिए। लेकिन कोड़ियों के भाव तो इस तरीके से दिए कि सिविल एविएशन के खजाने में सिर्फ चंद रुपए आए और बाकी रकम जो है वो तो कमर्शियल वाले ले गए, कमर्शियल के आला काम ले गए। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई कौन साहब और कौन से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी फैसल बात कर रहा हूँ रहीम झारखंड से। जी 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 फरमाइएगा जी फैसल साहब। सर मैं तकरीबन 5 साल मलेशिया गुजार के वापस आया जब कराची एयरपोर्ट से, तो मैं अच्छा कुछ नहीं देखा उन लोगों ने। जी जी। कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कहते। क्या हम अपने मुल्क में आते हैं या कि हम किसी हमारे साथ गैर मुस्लिम भी ऐसे नहीं करते जैसे ये लोग करते हैं। ऐसा ही है मेरे भाई। देगा इनकी डोरियां ढीली तोड़ी हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इनमें से तो सिविल एविएशन के बाद ऐसे अफसर हैं जिन्होंने दुबई में महल खरीद लिए हैं। सर ये हमारा ही खून निचोड़ के लेके जा रहे हैं। आखिर एक बार तो कोई ना कोई तो आएगा ना इंशाल्लाह जो इस मुल्क को चेंज करेगा इंशाल्लाह ताला मेरे भाई बिल्कुल आएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि साबिक जो यूसुफ जई साहब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी थे, उनको कमर्शियल के अफसरान ने उनके बच्चे की शादी के ऊपर जो है वो 2 गाड़ियां गिफ्ट की। वो 2 गाड़ियां कहां से गिफ्ट की? वो वही ठेके दे के गिफ्ट की। और यूसुफ जई साहब जो है उनसे ऐसी टीपीसी करवा गए कि जूनियर अफसरान को सीनियर और सीनियर अफसरान नजरअंदाज हो के नीचे आज तक बैठे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि काश उनको तरक्की मिल जाए। लेकिन तरक्की कैसे मिलेगी जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर और वो लोग जिनको सड़क छाप कहा जाता था आज वो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात बैठे हैं, जो कि डायरेक्टर बनने के अहल ही नहीं, जिनकी MBA की डिग्रियां भी जाली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भाई कौन सा? जी हेलो। जी जी आवाज नहीं आ रही। आवाज हेलो। जी जी फरमाइएगा जी। हेलो। जी 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 फरमाइए। हेलो। मेरे भाई आवाज नहीं आ रही तो वो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त भी जो है वो हाल ये है कि मुक्का करके और ये कहा जाता है कि सरकारी खजाने को रोजाना लाखों महाना और करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। और करोड़ों रुपए के फंड होने के बावजूद आज भी देखें तो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहां तक के फवारों को बंद कर दिया गया है। सारा सामान वहां पर लोगों का चोरी हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट के कमर्शियल सेल ने जगह जगह जहाजी बोर्ड लगाकर सालाना करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की जा रही है। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं नजीर बोलना सहीवाल तो। हाँ जी दुरानी साहब जनाब सलाम करने सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी जनाब ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਨੇ ਸਰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ जी जी फरमाए सर थोड़ा जिहा उजागर हो जाए तो साਡਾ सर कोई हल हो जाए। जी जी फरमाए जनाब फरमाए। सर ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ महकमे ਦੇ सर
جیل خانہ جات دے جی جی سر ساڈے سر نکے نکے بچے سر تے ساڈے تبادلے سر جی بڑی بڑی دور کر دیندے سر ساڈے انہیں وسائل نہیں ہیں تے سر ساڈے تے کوئی شو ساڈے تے جناب فرما دے تو مہربانی ہوسی. میرے بھائی بالکل آپ یہ تمام چیزیں لکھ کے جو ہے نا وہ ہمیں بھجوا دیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. آپ جب چاہیں یہ چیزیں لکھ کے ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ جی جی ساڈا جناب احسان ہوسی جناب کا. کوئی بات نہیں جی, یہ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچاؤں اور اسی لیے اب میں یہی پروگرام کر رہا ہوں کہ آج جب سیاسی حکومتیں نہیں رہیں, آج جب وہ سیاسی جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو کہ پشت پناہی کرتے تھے, کرپشن کی پشت پناہی کرتے تھے, وہ آج نہیں رہے, تو موجودہ افسران جو کہ دیانتدار بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, محنتی بھی ہیں اور ملک کو پروان بھی چڑھانا چاہتے ہیں, آج ان کو چاہیے کہ ان کرپٹ افسران کو کم از کم ان کرپٹ افسران کو اس جگہ تک پہنچائیں جس کے یہ حقدار ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایئرپورٹ کی خوبصورتی کے لیے گزشتہ سالوں پنجاب گورنمنٹ نے بھی 25 کروڑ روپے ان کو دیے تھے, مگر وہ 25 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ ایئرپورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کو تنگ کیا جا رہا ہے, مسافر شکایتیں درج کرا رہے ہیں لیکن افسران ان فائلوں کو دبا دیتے ہیں. ایئرپورٹ پر فائر فائٹنگ کے دوران آگ بجھانے والے درجنوں آلات جن کی تاریخ کی مدت گزر چکی ہے مگر پھر بھی ان کو تالا لگایا ہوا ہے. یہی نہیں بلکہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر لگائی گئی 2 لفٹیں جو ہیں وہ 3 سے 4 دفعہ گر چکی ہیں اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گجرانوالے کی لفٹیں لگا دی گئی جبکہ اس کے پر مہر جو ہے وہ لنڈن کی لگا دی گئی اور اس میں بھی جو ہے کمرشل والوں نے لمبا ہی پیسہ کھایا. کیا سول ایویشن اتھارٹی کے کمرشل برانچ میں تعینات چیف کمرشل آفیسر سے لے کر چھوٹے افسر تک, چھوٹے اہلکار تک, کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ کیا چیف جسٹس آف پنجاب ان کو گرفت میں لیں گے؟ میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام جی. جی وعلیکم السلام. جی میں ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں. جی جی. ادھر ہمارے پاس یہ پاسپورٹ آفس میں بہت مسئلہ چل رہا ہے. ارجنٹ پاسپورٹ 2 مہینے کے بعد ڈیٹ دی ہوئی ہے لیکن وہ بھی 4 مہینے ہو گئے آدمی کو پاسپورٹ نہیں مل رہا. جی جی. ادھر رات کو بھی آدمی لوگ پاسپورٹ آفس میں سوئے ہوتے ہیں, سفارت خانے میں پاکستانی سب ادھر سوئے ہیں. کسی کے ویزے کا مسئلہ ہے, ویزا نہیں لگ رہا, ہزاروں آدمی کینسل ہو رہے ہیں ادھر سے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے ادھر, کوئی بتانے والا نہیں ہے ادھر. اب جی بالکل میرے بھائی, کیونکہ آپ ابوظہبی سے فون کر رہے ہیں, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا پروگرام دیکھ کے فون کیا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس لیمینیشن پیپر جو ہے وہ ختم ہو چکے اور یہی حالات پاکستان میں بھی ہیں کہ اس وقت کم از کم 6-7 لاکھ پاسپورٹ جو ہے وہ بننے والے ہیں اور یہی حال آپ کے سفارت خانے میں. آپ اس کے علاوہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ادھر بے روزگار ہو رہے ہیں, اس وجہ سے کسی کے ویزا نہیں, آگے ویزا ختم ہے, آگے پاسپورٹ نہیں بن رہا, اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں. ادھر رات کو آدمی سفارت خانے میں سوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر, کوئی بتانے والا نہیں ہے ادھر. مہربانی کر کے آپ حکومت کو کسی کو بتائیں کہ بہت بہت شکریہ جناب, آپ کی مہربانی. آپ نے اچھا اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایئرپورٹ پر واقعہ صاف لکھا گیا ہے کہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہونا ممنوع ہے, لیکن کیا کیا جائے یہاں پر بے شمار. میں آپ کو کل اس حوالے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ نادر شفیع ڈار نے کیا کیا, فوزیہ سلیم جو اس وقت فائنانس کی ہیڈ ہیں وہ کس طرح ایک بہتر کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. کون ڈال رہا ہے؟ کیا منظر جمال اس اہل ہے؟ کیا صادق الرحمان اس اہل ہے؟ کیا ندیم فاروقی, امجد ملک, یوسف کمال, ڈاکٹر فہیم اس اہل ہیں؟ یہ تمام کی تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اور کل آپ کو تفصیل سے اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. کل ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.